الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه سورۃ البقرہ آیت نمبر 203۔ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گنے ہوئے دنوں میں۔ گنے ہوئے دنوں سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے راجح قول کے مطابق عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، علی رضی اللہ عنہ سے، دیگر اہل علم سے یہی بسند صحیح ہے کہ اور جمہور اہل علم کے مطابق بھی اس سے مراد ہے ایام تشریق۔ ایام تشریق کون سے ہیں؟ 11، 12، 13۔ 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام التشریقی کلھا ایام ذبح، تشریق کے جو دن ہیں یہ سب کے سب ذبح کے دن ہیں۔ تو اس حدیث، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دنوں میں تم نے ذکر اللہ کا بہت کرنا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر وہی تکبیرات جو حج کے موقع پر پڑھی جاتی ہیں، یہ تکبیرات کثرت سے پڑھنی ہے۔ ویسے یہ تکبیرات نمازوں کے بعد 9 ذوالحجہ کی صبح سے شروع ہوں گی اور 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک جائیں گی، کیونکہ جب مغرب آئے گی تو دن ختم ہو جائے گا، اس پہ تکبیرات نہیں پڑھی جائیں گی، اور چلتے پھرتے تکبیرات ہر وقت پڑھی جائیں گی۔ جس طرح عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب حج کے لیے جاتے تو ان کے خیمے سے اور جگہ جگہ سے تکبیرات کی آوازیں بلند ہوتی، اور اسی طرح عبان بن عثمان بن عفان ان کے بھی، اور اسی طرح عمر بن عبدالعزیز اور ان کے بھی، اور دیگر اہل علم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مینا میں تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ یعنی جب آپ حج سے فارغ ہو گئے 10 ذوالحجہ کے بعد، تو مینا میں کرنے والا سب سے بڑا کام جو ہے کہ وہ آپ نے صرف اللہ کا ذکر کرنا اور تکبیرات پڑھنا۔ یہ کام تم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ ویسے تو 10 ذوالحجہ میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہی ہے۔ طواف کیا جاتا ہے بیت اللہ کا، جانور ذبح کیے جاتے ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یہ سب ذکر ہی ہے۔ لیکن یہاں پر ذکر سے مراد وہی ذکر ہے جو تکبیرات کی صورت میں ہے۔ یہ نمازوں کے بعد بھی ہے اور عام اوقات میں بھی ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ، جس نے جلدی کی 2 دنوں میں، مطلب یہ ہے 2 دنوں سے مراد ایام تشریق کے دن۔ ایام تشریق کا پہلا دن 11 اور دوسرا 12 ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے جلدی جانا ہے وہ 11 اور 12 کو کینکریاں مار کے، 12 کی کینکریاں مارنے کے بعد وہ چلا جائے، زوال کے بعد وہ نکل جائے۔ اور جس نے ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی، یہاں پر تاخیر سے مراد ہے کہ 13 تک وہاں پر رکنا اور ہر روز کی کینکری مارنا، یہ تاخیر سے مراد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 تک رکے تھے۔ تو جو بندہ جلدی جانا چاہے وہ 12 کو کینکریاں مار کے چلا جائے، اور جو تاخیر کرنا چاہے یعنی مکمل کرنا چاہے وہ 13 کو کنکریاں مار کے پھر جائے مینا سے۔ فلا اثم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا 2 طریقے سے اہل علم نے معنی بیان کیا۔ یہ جلدی کنکریاں مارنا یا پورے دنوں کے اندر کنکریاں مارنا، یہ اس بندے کے لیے ہے حکم جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے لیے کچھ نہیں۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ گناہوں کی معافی اور مغفرت اس بندے کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا نہیں اس کے لیے مغفرت بھی نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تقوی کا حکم کتنی دفعہ دیا۔ شاید ہی کوئی صورت ایسی ہو کہ جس میں تقوی کا ذکر نہ ہو۔ بار بار اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔
اپنے آپ کو عذاب سے بچا لو۔ یہی معنی نا بچنے کا، تقوی کا معنی ہی بچنا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ اور بچ جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم خوب جان لو کہ بے شک تم اسی اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی مینا کے اندر ایک ایسا منظر ہوتا ہے جس میں سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کنکریاں مارنے کے بعد کس طرح اپنے اپنے گھروں کی طرف پلٹتے ہیں، اسی طرح ایک دن تم اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور اسی طرح تم جتھوں کی صورت میں ہوگے اور سب کے سب تم اللہ کے ہاں پیش کیے جاؤ گے۔ ایام تشریق جو ہیں 11، 12، 13، اس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایام تشریق جو ہیں ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ آواز دیا کرتے تھے کہ کوئی بندہ ان دنوں کے اندر روزہ نہ رکھے، 11، 12 اور 13 ذو الحجہ، یہ اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ ہاں اس میں روزہ وہ بندہ رکھے گا کہ جس بندے نے قربانی نہیں کی، اس بندے نے 3 روزے وہاں پر رکھنے ہیں اور 7 روزے اس نے اپنے واپس آ کر رکھنے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے پھر ان 3 دنوں میں رخصت ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے۔ باقی اگر کسی کا ایسا مسئلہ نہیں ہے تو ان دنوں کے اندر وہ روزے نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔